نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ دین کی محنت میں، دین کے کام میں، دین کی بات میں جڑنا، یہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے افضل ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے مسجد کو دو، زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور میں اور آسان کر دیتا ہوں کہ آپ 2.5 منٹ اللہ کے گھر کو دیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہم عصر کے بعد یہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، کچھ فضائل بتاتے ہیں، 2.5 سے 3 منٹ بہت زیادہ لگتے ہیں۔ یہ بھی انشاءاللہ آپ دیں تو اللہ آپ کے مسائل کو حل کریں گے۔ ہمارے مسجد سے باہر کی زندگی کے مسائل کا حل ادھر ہی ہے، ادھر سے باہر نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں باہر ہے، باہر جا کے میں سارے مسئلے حل کروں گا۔ اللہ میں یہ بات سمجھا دیں میرا۔ تو ہم بات کر رہے تھے علم سے متعلق۔ علم انسان کو آگے لے کر جاتا ہے۔ یہ طلبہ قرآن سینے سے لگا کے چلتے ہیں آگے رکھ کر، یہ اپنے زبان حال سے یہ ثابت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ علم دیکھو آگے کام آئے گا۔ ہمارے عصری طلبہ اپنے بستے کو، بیگ کو پیچھے لٹکا کے چلتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں، ثابت کرتے ہیں زبان حال سے کہ یہ علم پیچھے رہ جائے گا۔ وہ ہنر ہے، علم بھی نہیں ہے۔ تو علم انسان کو آگے کی جو اصل منازل اور گھاٹیاں آنے والی ہیں نا، اس میں کامیاب کرے گا۔ دین کا علم، تو دین کا علم اس لیے سیکھنا ضروری ہے۔ جو ہم روز کوئی ایک مسئلہ سیکھ رہے ہیں، اس کے فضائل سن رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ میں نا پہلے دین اتارا، سینوں میں علم اتارا، سکھایا۔ جبرائیل آئے اللہ کی طرف سے، پہلی بار سینے لگایا، گلے سے دبایا، زور سے فرشتہ دبا کے نبی کو چھوڑ لیں۔ تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ جب گھر آئے تب آپ حضرت خدیجہ کو فرمانے لگے ایسے بس پسینہ پسینہ ہو گیا، ہائے بس میں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے آپ کو سہارا دیا۔ تو جبرائیل نے 3 دفعہ کس کے دبا کے چھوڑا اور کہا کہ اقرا یا رسول اللہ۔ اب وہ تو فرمانے لگے ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں، میں کیسے پڑھوں؟ تو 3 دفعہ یہ جو دبوچ کے چھوڑنا ہے نا، اس میں فقہا علماء لکھتے ہیں کہ یہ تکلیف دینا ہی مقصد تھا کہ علم۔ ابھی دیکھیں آپ کو بھی تکلیف ہے بھائی، میں نے اپنی دکان پہ جانا ہے، میں نے کاروبار پہ جانا ہے، میں نے ادھر فلانے کام پہ جانا ہے، مولوی صاحب باتیں شروع کر دی ہیں، تکلیف ہے۔ تکلیف تو ہوگی، آئے گی۔ اگر علم دین سیکھنا ہے 100 رکعت سے زیادہ افضل آپ نے ایک مسئلہ سیکھ لیا۔ اللہ ہمیں بہرحال توفیق دے۔ تو ہم آپ کو بتا دیتے تیمم کا طریقہ۔ جب پانی موجود نہیں ہوتا نا، پھر انسان تیمم کرتا ہے بحالت مجبوری۔ اس کے لیے اس کا نیت کرنا ضروری ہے کہ میں فلانی عبادت کے لیے تیمم کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور 2 ضربیں اس نے لگائی مٹی سے، ایسے ہاتھوں سے، اور پہلی ضرب سے ایسے ہاتھ رکھ کے پورے چہرے پہ ایسے پھیرے گا بغیر اٹھائے کہ ہر طرف پہنچ جائے، کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ یعنی کہ سوکھی کا مطلب ہے کہ وہاں ہاتھ نہ پھیرے، تیمم یہ ہے۔ اسی طرح پھر ضرب لگائے گا اور یہ دونوں ہاتھوں کا مسح کرے گا، یعنی کہ یہ ہاتھ یہاں سے یوں شروع کرے گا۔ پورا انداز کسی کو سیکھنا ہو میں بیٹھ کے پورا سکھا دوں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ یہاں بھی پہنچائے گا، اس انگلی پہ بھی پہنچائے گا بغیر اٹھائے۔ اسی طرح اس ہاتھ پہ بھی دوسری ضرب کے ساتھ پورا مسح کرے گا، کوئی انگلی خالی نہ رہے، ہر جگہ مسح ہوگا۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔